نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والصابرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. کیسے طارق صاحب خیریت ہے؟ جی سر اللہ کا شکر الحمدللہ. کیا چل رہا ہے؟ کچھ روٹین کی لائف الحمدللہ چل رہی ہے. ایسا روٹین کی وہی لائف چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے ٹھیک چل رہی ہے. وہی ہڈی وہی کھال. جی بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے. نظر تو نہیں آ رہی جی تبدیلی. تبدیلی کا نعرہ ہی چلا سر. چلے کسی نے سوچا تو صحیح. سر یہ سوچا ہی تو صحیح، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کے اطراف میں جتنے لوگ تھے جی جی اور جن کو جس طرح سے لائے انجام تو یہی ہونا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی حالیہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے، جی جی جو الیکشن جیتنا چاہیے تھا وہ ہار گئے، جو ہارنا چاہیے تھا وہ جیت گئے. بالکل ایسا ہی ہوا. اور دونوں خوشیاں منا رہے اور دونوں غم منا رہے. یعنی جب ہارے تو آپ نے گالیاں دی کہ بےایمانی بھی، جب جیتے تو آپ نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا. بالکل صحیح. سمجھ نہیں آئی بات. کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دونوں کہتے ہیں وہ غلط الیکشن تھے، یہ کہتے یہ غلط. جی وہ غریب ہے. اللہ سب کے ساتھ خیریت کرے گا. اچھا جی دیکھیں، فیل ہم نے شروع کیا اور فیل کے حوالے سے جملہ فعلیہ ہم پڑھنے، اور جملہ فعلیہ کے اندر ہم نے ماضی، فعل ماضی ہم نے کیا. فعل ماضی کے اندر ہم نے فعل ماضی کی گردان کی. گردان کرنے کے بعد ہم نے فعل کے ہمارے سامنے دو فعل کی کیٹیگریز آئیں. ایک جسے ہم لازم فعل کہتے ہیں، دوسرا وہ جسے ہم متعدی کہتے ہیں. متعدی ایسا فعل ہوتا ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت. جملہ فعلیہ کی تعریف ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ ایک ایسا جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، اور فاعل ہمیشہ جو ہے وہ فعل کے بعد آتا ہے، اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل جو ہے رفع میں ہوتا ہے، اور فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے یا وہ ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں آئے گا تو فعل کی گردان چلے گی، اور گردان کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اگر فاعل ظاہر ہوگا تو گردان کا صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا، چاہے فاعل واحد و مثنیٰ ہو کہ جمع ہو. لیکن مذکر اور مؤنث کا آپ خیال رکھیں گے. کچھ ایکسیپشنز ہیں وہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جیسے اگر غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو آپ کو پتہ واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا. اگر عاقل کی جمع مکسر ہو، عاقل کی جمع مکسر ہو تو فاعل آپ چاہیں تو واحد مذکر کا بھی لا سکتے ہیں، واحد مؤنث کا بھی لا سکتے ہیں. اور فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہو تو وہاں بھی آپ یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. جب فعل اور فاعل کے علاوہ اگر فعل لازم ہو جس میں مفعول کی ضرورت ہو تو مفعول بھی جملے میں حیثیت رکھتا ہے، اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول بھی جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو جو ضمائر کے جو چارٹ ہوتے ہیں اس میں جو اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں، یعنی حالت نصب اور جر کے جو ضمائر ہوتے ہیں ان ضمائر کو استعمال کرتے ہیں. نارمل ترکیب جملہ فعلیہ کی ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول. لیکن بعض دفعہ جب فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو اور مفعول جو ہے وہ ضمیر ہو، ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور فعل کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے. جس طرح سے ہم نے جب جملہ اسمیہ پڑھا تھا، جب اسم پڑھ رہے تھے تو ہم نے مختلف مرکبات پڑھے تھے. 4 مرکبات ہم نے پڑھے تھے، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری. جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مبتدا بھی بنتے ہیں، خبر بھی بنتے ہیں، جبکہ مرکب اشاری صرف اور صرف جو ہے وہ
मुब्तदा बनता है, जबकि मुरक्कब जारी ना मुब्तदा बनता है ना खबर बनता है, बल्कि जुमले के अंदर मुतालिक के तौर पे आता है। लेकिन अगर जुमला इस्मिया में खबर माजूफ हो तो फिर वो कायम मुकाम खबर बन जाता है। जुमला फेलिया के अंदर मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब इजाफी, ये तीनों जो है ये फाइल बन के भी आ सकते हैं और मफूल बन के भी आ सकते हैं, जबकि मुरक्कब जारी सिर्फ और सिर्फ मुतालिक बन के आता है और कोई चीज बन के नहीं आता। हमने इन सब चीजों को इस्तेमाल किया और इस हवाले से मेरे ख्याल में कोई अशकाल बाकी नहीं होगा आपके पास। लेकिन अगर किसी के पास कोई सवाल है, कोई अशकाल है तो मुझे बताइए, नहीं तो आगे चलिए। जी, कोई सवाल, कोई चीज किसी के पास? निहाल साहब, कोई सवाल आपके पास? कोई सवाल नहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, फिल वक्त तो नहीं है इंशाल्लाह। चले, बहुत अच्छी बात। फराज जी, आपके पास कोई सवाल? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो नहीं है सर, लेकिन चले तो मैं आपसे कर लेता हूँ, ऐसी क्या बात। ये ले, जी जी फराज जी, जी नजर आ रहा है? जी सर। बताइए। सर ये कतबा लिखा है? बिल्कुल कतबा। ये बताइए क्या है? फेल है सर, फेल वाहिद मुजक्कर, पहले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। ठीक है, क्या मतलब है? उसने लिखा। उसने कब लिखा? माजी में। माजी में कब? सुबह लिखा, एक हफ्ते पहले लिखा, 4 दिन पहले लिखा, 4 साल पहले लिखा, 4 करोड़ साल पहले लिखा? नहीं पता, नहीं पता ना आपको। बस आपको ये नहीं पता पता है कि उसने लिखा है। ऐसे फेल को हम कहते हैं माजी। ऐसे फेल को हम कहते हैं फेल माजी मुतलक। लटका हुआ है ना, आपको नहीं पता। ठीक है, अगर इस फेल माजी मुतलक को मुझे माजी करीब का मफहूम देना हो, यानी कंफर्मेशन हो कि ये हो चुका है काम, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इस फेल से पहले, यही जो फेल है कतबा, उसने लिखा, इसी को मैं कर देता हूं कतबा। इससे पहले मैं कद लगा देता हूं। अब मैंने कहा कद कतबा, कद 2 काम करेगा। पहला काम क्या करेगा कि इस माजी को करीब के मफहूम में ले आएगा, माजी करीब के मफहूम में ले आएगा। और दूसरा काम क्या करेगा, इसके अंदर ताकीद पैदा करेगा, क्योंकि जब करीब का मफहूम आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कंफर्मेशन भी आ गई और सेकेंडली ऑटोमेटिकली ताकीद पैदा हो जाएगी। तो अब आप इसका तर्जुमा करेंगी, क्या तर्जुमा करेंगे? यकीनन वो लिख चुका है, यकीनन वो लिख चुका है। आप देखें, नमाज के लिए जब आप खड़े होते हैं तो मुअज्जिन क्या कहता है? कद, क्या कहता है? कद कामतिस सलात। कद कामतिस सलात, तो क्या तर्जुमा है? नमाज, बेशक जमात खड़ी हो, नमाज खड़ी हो चुकी, नमाज खड़ी हो चुकी है। यकीनन नमाज खड़ी हो चुकी है, कोई अब 2 राय नहीं है, कंफर्मेशन है। ताकीद भी हो गई और माजी करीब का मफहूम भी आ गया। ताकीद भी हो गई और माजी करीब का मफहूम भी आ गया। ठीक है ना? मैं आपके सामने एग्जांपल करता हूं। मैं आपसे कहता हूं, जी बताइए, समी अल्लाह क्या मतलब हुआ? अल्लाह ने बात सुन ली। अल्लाह ने बात कहाँ है इसमें? अल्लाह ने सुन ली, सुन लिया। अल्लाह ने सुन, अल्लाह ने सुना, अल्लाह ने सुन, अल्लाह ने अल्लाह सुन ने लिया। सुना। जी ठीक है, अल्लाह ने सुना। ठीक है, अल्लाह ने क्या सुना?
قول التی، بات اس کی، قول اللہ نے بات سن لی. ٹھیک ہے، میں اس کے پہلے لگا دیتا ہوں قد. اب آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یقیناً اللہ نے بات سن لی. اللہ، یقیناً اللہ نے بات سن لی. اللہ بات سن چکا ہے. اللہ نے بات سن لی ہے. کس کی بات سنی ہے؟ التی تجادلک فی زوجہا، التی تجادلک فی زوجہا. کر سکتی ہیں نا آگے والا حصہ؟ کس کی بات سن لی؟ جو تجادلو کا، جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی، فی جو زوجہا، تم اپنے کر شوہر رہی کے بارے میں، اپنے گھر والے کے بارے میں، شوہر کے بارے میں. اپنے شوہر. کون تھی یہ خاتون؟ یہ خاتون کون تھی ہیں؟ نام یاد تھا سر؟ اتنی بڑی خاتون تھی کہ اللہ نے ان کی جی بات جی کو سر. ریکارڈ کر دیا. ایک عام خاتون ہی تھی نا، لیکن اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو ان کا جدال اتنا پسند آیا، اور وہ سبجیکٹ اتنا زبردست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کر دی، اور قیامت تک یہ امت جو ہے نا اس کو پڑھتی رہی. جس طرح سے میں کہتا ہوں نا کہ جو اصحاب الکہف والے تھے، وہ کوئی بہت بڑے کوئی ولی اولیاء نہیں تھے، وہ بہت بڑے عالم نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا ایسی پسند آ گئی کہ اس کے بعد بڑے بڑے جلیل و قدر لوگ آئے اور ان کے بارے میں کتابوں پہ کتابیں لکھتے چلے گئے. ایسے ہی ہے نا اللہ کس طرح سے اپنا فضل کرتا ہے. تو قد کیا کرتا ہے؟ قد دو کام کرتا ہے. قد ماضی قریب کے اندر مفہوم لے آتا ہے، اور دوسرا کام جو ہے نا تاکید پیدا کرتا ہے، تاکید پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. طارق صاحب، سر میں آپ سے کہتا ہوں میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی، یاد کر لی ہے. میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے. میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے. سر یاد کرنے کے یاد کرنے کو حافظہ، حافظہ. کیا ہے یہ؟ حافظہ، حافظہ، حافظہ جی ٹھیک. حافظہ، حافظہ. حافظہ. کس نے یاد کیا؟ میں نے تو حافظہ میں نے یاد کیا. ہی آئے گا. میں نے یاد کیا تھا. مجھے بتائیے کہ فائل اس میں کچا ہے کہ پکا ہے؟ یہ فائل پکا ہے، اور پکا ہے. حافظو آئے. حافظو آئے گا. گردان کریں. جی اس میں فعلا 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 سے کیوں کر رہے ہیں؟ حافظہ سے کریں نا، حافظہ سے گردان کریں. حافظہ، 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 حافظ، حافظو، حافظت، حافظ تما، حافظ تم. حافظتا، جی حافظتا، حافظ تما، حافظ تم. حافظنا، حافظنا، حافظتا، حافظنا، حافظتا، حافظتما، حافظتم، حافظ تم، حافظتی، حافظتما، حافظتنا. حافظتی، حافظ تما، حافظ تننا. پھر تو یہ تو 12 ہوئے. جی سر. 12 ہوئے نا، 14 صیغے ہیں نا. جی تو میں نے یاد کی، تو اس میں فائل کون ہے؟ میں نے ہے نا. میں ہوں نا سر متکلم. میں کون سا صیغہ؟ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے. یہ حاضر جی غائب نہیں ہے، حاضر ہے، حاضر متکلم ہے. حاضر متکلم تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے.
آپ نے تو وہی بات کی، لڑکی لڑکے جیسی ہے. اچھا ارے نہ کرے سر. نہیں، یہ فعل میں جو ماضی ہے یہ کون سا سیغہ ہے سر؟ میں کون سا سیغہ ہے؟ غائب کا سیغہ ہے، حاضر کا سیغہ ہے، متکلم ہے. متکلم. متکلم ہے نا، متکلم کا متکلم کون سا 13واں سیغہ ہے. بنے گا؟ 13واں اور 14واں بنے گا نا. متکلم میں 13واں کون سا ہے؟ یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ تو سر یہ 13واں بنے گا نا. تو بتائیے 13واں میں کیا بنے گا پھر؟ یہ 13واں سیغہ حافظ. کیا بنے گا؟ حافظ تو نہیں بنے گا. تو بولیں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ حافظ تو، جی حافظ حافظ. تو، حافظ تو. میں نے حافظ. یاد کیا. میں جی نے کیا حافظ یاد کیا؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. یہ جتنی بھی صورتیں نا ساری مرکب اضافی ہوتی ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جی سر. سورۃ البقرہ تھی. سورۃ البقرہ تھی، بالکل سر. سورۃ البقرہ تھی. البقرہ تھی. میں نے سورہ بقرہ یاد کی. میں نے کہا میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے. تو سر وہ اس میں پھر قد قد لگا قد دیں گے. حافظت سورہ البقرہ تھی. ملا کر پڑھیں گے تو البقرہ نہیں کہیں گے، پھر سورۃ البقرہ تھی کہتے ہیں. سورۃ البقرہ تھی. ٹھیک ہے، قد لگا دیا. میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے. جی میں کہتا ہوں میں کھانا کھا چکا ہوں. میں کھانا کھا چکا ہوں. جی نحال صاحب. قد. جی آپ کریں گے، کریں. عقل تو، جی زور سے بولیں. عقل تو، عقل تو. سر یہ قد نہیں آئے گا. قد عقل تو تام طعام کیا چیز ہے؟ تاما. الطعام. کوئی کھانا تو نہیں کھا نا آپ نے. عقل تو التاما. عقل تو الطعام کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کھانا کھایا، جبکہ میں نے تو آپ سے کہا میں کھانا کھا چکا ہوں. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں عقل تو سے پہلے قد لگانا ہوگا. قد لگانا پڑے گا. قد اکلت الطعام. میں کھانا کھا چکا ہوں. میں کھانا کھا چکا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں ہم نے دین کو سمجھا. جی شہزاد صاحب، ہم نے دین کو سمجھا. یس سر، السلام علیکم سر. ہم نے دین کو سمجھا. سمجھنے کو کہتے ہیں، سمجھنے کے لیے فہم. فا ہا میم. فا ہا اور میم. اس کو ڈائی نمبر 2 پہ لے جائیں، یعنی عین کلمے پہ کسرہ. جی ہم نے دین کو سمجھا. فائل کون ہے سر اس میں؟ سر اس میں ہم نے. ہاں تو ہم نے کون سا سیکھا ہے؟ سر یہ اس میں ہم نے نہنو والا سر. نحنو نہیں ہے، 14واں سیکھا ہے نا. جی 14. جمع متکلم کا، جمع جی متکلم جمع متکلم ڈال کا. دیں. جمع متکلم کی صیغے پر ڈالیں یا فا ہا میم ڈالیں، کیا بنے گا؟ سر فہمنا. فہمنا نہیں، فہمنا. 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 ہم نے سمجھا. کس کو سمجھا؟ الدین. الدین نہیں، پورا پڑھا کریں. الدین. یہ بتائیے
الدینہ الدینہ، گھبرا کے کیوں بول رہے سر؟ الدینہ، ہم نے دین کو سمجھا. میں کہتا ہوں ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے. قد سر قد لگا دیں گے، فہمنا قد پھر کیا لگا کرتے ہیں؟ دیں گے. ہم دین کو سمجھ چکے ہیں، ہم نے دین کو سمجھ لیا. ہم نے دین کو سمجھ لیا، ہم دین کو سمجھ چکے ہیں. فرا جی، ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے. ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے. خوش ہوئے سر. ہاں خوش ہوئے، خوش ہوئے. فا را اور ہا ڈائی نمبر 2 پہ لے جائیں. فریحا، فرحنا، ہم خوش ہوئے. فرحنا جی ہم خوش کلام ہوئے. قول المعلمی، بات سے کیا ہو جائے گا؟ بالکلام، بالقولی، من سے من. بات جو ساتھ ہو گیا نا. ٹھیک ہے. استاد کی بات کیا ہو جائے گا؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. من کی وجہ سے کس میں چلا جائے گا؟ وہ حالت زیر میں، جیر میں. من قول معلمی. اور شروع میں کیا کریں گے؟ قد لگائیں گے. دینی I'll give you a call. I'll give you a call, okay? میں آپ کو کال کرتا ہوں بیٹا. قد فرحنا من قول المعلمی. جی طارق صاحب کیا سمجھ آیا؟ سر اس میں ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے تو اس کا قد آئے گا اس میں، کیونکہ کیوں نہیں آئے گا؟ ہم اس استاد کا کی بات سے خوش ہو گئے. نہیں، یہ کیسے پتا چلتا کہ یہ ماضی قریب ہے؟ ہو سکتا ہے ماضی بعید ہو، یہ تو ہمیں ٹائم کا نہیں اندازہ ہو رہا ہے. اس سے ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے، ہو سکتا ہے اس سے 40 سال پہلے کی بات. نہیں مطلب میں نے کہا ہم استاد کی بات سے خوش ہو گئے، یا ہم سب استاد سے دیکھیں کچھ چیزوں کا مفہوم کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. ہم استاد کی بات سے خوش ہو گئے یا ہم استاد کی بات سے مطمئن ہو گئے. ٹھیک ہے نا، اس کو اس طرح سے لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، آپ سمجھے کیا تو بتا دیں. یہ اس میں تو ہم استاد کی بات سے خوش ہو گئے. قد فرحنا من قول نہیں المعلم. آپ سمجھے کیا مجھے بتائیے، آج کے ٹاپک میں اب تک کیا سمجھے یہ بتائیے. جی سر، یہ اس میں کہ اگر فعل ماضی میں کیونکہ ٹائم اور زمانے کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ فعل ماضی مطلق ہوتا ہے، اور اگر اس میں قریب کا ہو فعل ماضی قریب تو اور ساتھ تاکید بھی پیدا کرنی ہو تو پھر اس میں قد شروع میں لگا دیں گے. اچھا، اس کو تھوڑا سا اور ری ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے، آپ اس کو ری ڈیفائن یہ کریں کہ جملہ فعلیہ ماضی میں، کیونکہ جملہ فعلیہ دو ہوں گے نا، ایک ماضی کا ہوگا، ایک مضارع کا ہوگا. ہم یہ بھی ہم نے صرف ماضی پڑھا. تو فعل ماضی کے اندر جب آپ قد کا استعمال کرتے ہیں تو وہ دو کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ فعل ماضی کو قریب کے مفہوم میں لے آتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کو کہیں، آپ اس کو اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آج ہم چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں کریں گے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، بس صرف جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ذہن رکھیں تو بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جی فرا جی موجود ہیں آپ؟ جی سر موجود ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں خلقنا، ترجمہ کریں. سر مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ خلقنا. خلقنا کیا ہو گیا؟ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ شہزاد صاحب ذرا چیک کریں.
शहजाद साहब, आपको एक कस्टमर दिया है मैंने, चेक कराएं सर इनकी आई साइट। खलकना लिखा हुआ है सर, हैं? खलकना नहीं, लिखा हुआ मैं कह रहा हूँ उनको नजर नहीं आ रहा, उनकी जरा आई साइट को चेक करवाएं। है सर, कर लेंगे। इनको अपॉइंटमेंट दे दें कल का। जी फराज जी, अब नजर आ रहा है? जी सर अब आ रहे हैं। जी, तर्जुमा करें। हलकना, हलकना करें तर्जुमा। हमने बनाया। हमने बनाया या हमने बनाने के लिए देखिए जानना होता है। खलकना का मतलब है तख्लीक करना, ठीक है ना? जी हमने पैदा किया। हमने पैदा किया, हमने पैदा किया, किसको पैदा किया? हमने पैदा किया खलकना अल इंसान। मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खलकना इंसान, ठीक है? तर्जुमा करें, इंसान, तर्जुमा करें। हमने इंसान को पैदा किया। हमने इंसान को पैदा किया, हमने इंसान को पैदा किया कि ahsani, बेटा मेरी बारी है, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना आपने। जी फी ahsani तक़वीम। जी सर। तर्जुमा करें। बेहतरीन, हमने इंसान को बेहतरीन हालत में पैदा किया। हमने इंसान को बेहतरीन हालत में पैदा किया, हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया, ठीक है? क्या आयत याद आ रही है आपको? सर ये है सूरत 3 की आयत है। सूरह 3 के क्या आयत क्या थी? इब्तिदा कैसे थी? वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़ना लक़द खलक़ना, लक़द खलक़ना। अब आपने पहले पढ़ा था कद, अब आ गया लक़द, ठीक है? देसी अंदाज में बताऊं, जो कि गलत है, लेकिन देसी अंदाज में हम जिस तरह से उमूमन बताते हैं, पहले मैंने अब वो तरीका छोड़ दिया। पहले हम तरीका ये बता देते कि जोड़ देने के लिए कद, डबल जोड़ देना हो तो लक़द, ठीक है? लेकिन ये प्रेजेंटेशन मुनासिब नहीं है ग्रामेटिकल, ठीक है? आपने सूरत क्या पढ़ी? सूरत 3 सर। पढ़े पढ़े। वतीनी वज़ैतून। रुक जाए। आपने कहा वत्तीनी, वत्तीनी क्या चीज लगी है आपको? आपने जब ये कहा ऐसे ही कहा ना? यही है ना वत्तीनी? जी सर। वत्तीनी के एनालिसिस करें, क्या लग रहा है? सर इसके पहले वाव है, ये वाव कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है और के लिए भी होता है, यहाँ पे कसम के लिए। ये वाव कसम के लिए, ठीक है जारा, हुरूफ जारा है लेकिन कसम के लिए, है ना? तो आप इसको कहते हैं वाव कसमी है, वाव कसमी जारा के लिए। तो और 3 क्या हो जाएगा? 3 तो सर वो फल वो है ना हमारा जो इंजीर सर, इंजीर सर। तर्जुमा नहीं कह रहा मैं आपसे। जी सर। वाव कसमिया, तो 3 क्या बन जाएगा इसके लिए? वाव जा रहा है ना? जी मजरूर, ये क्या बन जाएगा? मजरूर बन जाएगा। और जारा और मजरूर मिलके क्या बनते हैं? मुरक्कब जारी बनते हैं। मुरक्कब जारी जुमले में क्या बन के आता है? मुतल्लिक बन के आते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है वत्तीन वज़ैतून, वाव अतफ हो गया जी। फिर आया वतूर सीनीन, फिर वाव अतफ हो गया। वहाज़ल बलदिल अमीन, फिर वाव अतफ हो गया। तो बेसिकली ये कसम सब जगह आ रही है। इंजीर की कसम, तीन की कसम, तूर की कसम, शहर की कसम, ऐसे ही है ना? जी सर। सूरह असर पढ़े। वल असर। बस रुक जाइए। इसके एनालिसिस करें।
اس میں بھی وہی واو ہے سر, واو قسمی ہے. واو قسمی ہے, اس کو آپ نے جارا کر دیا, اسری کو آپ نے مجرور کر دیا. مجرور. جی سر. جارا اور مجرور مل کے متعلق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کے متعلق ہے؟ سوال ہے نا کس چیز کے متعلق, کسی چیز کے متعلق ہوں گے نا یہ. جی سر. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, پتہ نہیں میں نے شاید پہلے آپ کو بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی, جب بھی ابتدا میں قسم آ جائے, ابتدا میں قسم آ جائے تو ظاہر ہے واو قسمیہ کے ساتھ آئے گی تو وہ اس کو مجرور کر کے متعلق بنائے گی. تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک فعل محذوف ہوگا, اس کا ایک فعل محذوف ہوگا, اور وہ اس کا فعل محذوف کیا ہوگا؟ وہ اس کا فعل ہوگا محذوف جو کہ فعل مضارع ہے, وہ ہوگا اقسم. اقسم, اقسم کا مطلب ہوگا میں قسم کھاتا ہوں. اقسم میں قسم کھاتا ہوں. میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ والعصر زمانے کی قسم. میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ تین کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس پارٹ کو تو ذہن میں بس رکھ لیں کہ جب بھی واو قسمیہ سے شروع ہوگی کوئی چیز, جیسے آتا ہے نا یاسین والقرآن الحکیم, ہے نا, بہت ساری آپ کو ملتی ہیں, والشمس والضحاہا ملتی ہے نا, بہت ساری آپ کو صورتیں ملتی ہیں جو قسم سے شروع ہوتی ہیں, اور مکی دور میں ساری شروع ہوتی ہیں, مدنی دور میں کوئی بھی شروع نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھ لیجیے. جتنی بھی آپ کو قسمیں ملیں گی وہ تمام کی تمام مکی ادوار کے قرآن میں ملیں گی, مدنی ادوار کے ادوار میں نہیں ملیں گی. تو پوائنٹ میرا جو آپ سے بھی کہنا ہے وہ نوٹ کر لیں, جب بھی قسم آئے گی اس کا ایک جواب قسم ہوگا. جب بھی قسم آئے گی اس کا ایک جواب قسم ضرور ہوگا. ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ جواب قسم موجود ہو, قسم محذوف ہوتی ہے. بہت ریئر کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ جواب قسم بھی محذوف ہو جائے, بہت ریئر کیس میں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ قسم تو محذوف ہو سکتی ہے لیکن جواب قسم پھر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو کمپلیٹ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ والعصر کیا آگے آتا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. ان الانسان لفی خسر. یہی ہے نا, اس کے جی سر. انالیسس کریں. کیا انالیسس کریں گے سر انا جو ہے یہ تو حروف مشبہ بالفعل میں سے تھا نا. ٹھیک ہے, حروف مشبہ بالفعل صحیح ہے, اور آگے انسان جو ہے وہ اسم و انا ہو گیا. اسم انا ہو گیا. لفی یہ خسر لام تاکیدی ہے سر, یہ لام تاکید ہے, اور فی جو ہے یہ وہ ہے جارا ہے, اور فی خسر اس کا مجرور ہے. مجرور ہے. دونوں مل کے جارا متعلق مجرور مل کے انا کی کیا بن جائیں گے؟ خبر بن جائیں گے نا. خبر کے قائم مقام ہو جائیں گے. جی, خبرو انا کر لیا. کیا ترجمہ کریں گی؟ بے شک یقیناً انسان خسارے میں ہے. انسان کے تمام انسان الف لام ہے نا, الف لام تمام کا مفہوم بھی دیتا ہے نا. جی سر. یقیناً بلا شبہ تمام انسان یقیناً بہت بڑے خسارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ والعصر قسم آ گئی اور اس کا جواب قسم آ گیا. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے بات؟ جی. کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک, یہاں آپ یہ والی صورت پڑھیں. کیا کہا آپ نے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ٹھیک ہے, جی. عطف معطوف, لیکن بنا تو بنیادی طور پہ قسم ہی نا. جی. سب قسم ہی بنا. اس کا جواب قسم کیسے آ رہا ہے؟ لقد سے شروع ہو رہا ہے. لقد خلقنا الانسان. میں اپنے پاس سے جواب نہیں دینا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کہاں تک سوچ سکتی ہیں. کیا فرق ملا آپ کو؟ بہت لائٹر سا فرق ہے. اگر آپ نے جواب دے دیا تو سلام ہے مجھے آپ کو, اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے سر. کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر. کوشش تو کریں, کوشش کریں. باقی لوگوں کے لیے بھی فیلڈ اوپن ہے, کوئی دوسرا بھی کوشش کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نہیں کرنا ہے, لیکن کریں کوشش. کیا فرق نظر آیا بنیادی؟
سر اس میں فیل آ رہا ہے اس کے بعد لقد خلقنا کے بعد. زبردست. یہاں جواب قسم جملہ اسمیہ ہے. جی سر. اور یہاں جواب قسم کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ. اب پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ. جب بھی جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا، جب بھی جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ انا بھی داخل ہوگا اور لام تاکید بھی داخل ہوگا. جب بھی جواب قسم جواب قسم ہمیشہ جملہ ہوگا. پہلا پوائنٹ تو یہ نوٹ کر لیں، جواب قسم ہمیشہ جملہ ہوگا. اب جملہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے؟ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا تو لازماً اس پہ انا بھی داخل ہوگا اور لام تاکید بھی داخل ہوگا. اور اگر اس کا جواب قسم جملہ فعلیہ ہے، اب جملہ فعلیہ میں دو قسم کے جملے ہوں گے نا، ایک فعل ماضی بھی ہوگا، ایک فعل مضارع بھی ہوگا. مضارع تو ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو یاد رکھ لیجئے گا کہ جب بھی جواب قسم جملہ فعلیہ ہوگا لازماً اس کے ساتھ لقب آئے گا. لازماً اس کے ساتھ لقب آئے. کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے قد بھی آ سکتا ہے، لیکن بہت ریئر کیس میں آئے گا. عموماً آپ کو جو ہے وہ لقب ہی ملے گا. اور آپ کو قرآن مجید میں اسلوب یہ ملے گا لقب کا کہ لقد آپ کو صرف جواب قسم مل جائے گا، قسم اس کی معذوف ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جب لقب لگتا ہے تو تاکید بھی وہ دوہری کر دیتا ہے. لام تاکید ہے، یہ لام تاکید کہلائے گا. اور قد کو کیا کہتے ہیں وہ بھی اب میں آپ کو ورڈ بتا دوں گا. قد کو کہتے کیا استعمال. تو لام کو آپ کہیں گے لام تاکید، اور قد کو کہتے ہیں حروف تحقیق. اس کو حروف تحقیق. تو لام کو لام تاکید ہی آئے گا اور قد کو کہیں گے حروف تحقیق. اب جب خالی قد تھا تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا یقیناً. ٹھیک ہے. اب لام کا بھی ترجمہ کرنا ہے، تاکید کا بھی اور قد کا بھی ترجمہ کرنا ہے. تو جو مجھے بہت خوبصورت ترجمہ لگتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. استعمال کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، نہ کرنا چاہیں کوئی اور آپ کو اچھا لگے آپ کریں. میں نارملی سے جو ترجمہ کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں بلا شبہ یقین. لقد کا میں ترجمہ جو کرتا ہوں بلا شبہ یقین. تو دونوں مفہوم آ جاتے ہیں. لام تاکید کا بھی آ گیا اور قد کا بھی آ گیا، ڈبل زور پڑ گیا. تو ایک تو اس کا جو بیسک آپ سمجھیں کہ بالکل آپ کنڈر لیول کے اوپر آپ لوگوں کو اگر سمجھانا چاہیں تو آپ ان سے کہیں قد جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور اگر کسی جملے میں ڈبل تاکید کرنی ہو تو لقد بتا. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. اصل میں کیا ہے کہ لقد جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ قسم کے جواب قسم کے طور پہ آتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو دونوں ایگزامپلس بتائیں، جملہ فعلیہ کے حوالے سے بھی آپ کو بتائی اور جملہ اسمیہ کے حوالے سے بھی بتائیے. لیکن ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید سے بہت ساری جگہوں پہ ایسی آیات آپ کو ملیں گی کہ جس کے اندر لقد تو مل جائے گا، یعنی جواب قسم تو ملے گا، قسم اس کی معذوف ہو. اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جس چیز کو اللہ نے خود معذوف کیا ہے آپ کو اس میں سوچنے کی، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، اس پہ آپ کو ضرورت نہیں. کلیئر ہے یا نہیں ہے یہ پہلے مجھے بتائیے. جی سر. طارق صاحب آپ کو کلیئر ہے؟ نہال صاحب آپ کو؟ شہزاد صاحب آپ کو یہ بتائیے. یہ ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جو سمجھ آئے. جیسے آپ نے بتایا کہ جب بھی جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا تو لازماً اس کے ساتھ انا بھی ہوگا اور لام تاکید بھی ہوگا. سوری سر میں تھوڑا پھنس گیا تھا، دوبارہ بتائیے. میں نے کہا جب بھی جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ لازماً انا بھی ہوگا اور لام تاکید بھی ہوگا. انا بھی ہوگا؟ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہنا؟ دوبارہ کہیں.
میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو میں نے سمجھا ہے یا میں نے کریں لکھا دوبارہ ہے. ریپیٹ کریں. جب بھی جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ لازماً انا بھی ہوگا اور لام تاکید بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب بھی جواب قسم جملہ فعلیہ ہوگا تو اس کے ساتھ لقد آئے گا. جملہ فعلیہ ماضی. جملہ فعلیہ ماضی. جب بھی جواب قسم جملہ فعلیہ ماضی کا اگر ہوگا تو اس صورت میں لقد آئے گا. اس صورت میں لقد. جی ٹھیک ہے سر. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر. سر جی کلیئر. چلیں اگر آپ کلیئر ہے تو پھر ایک کریں نا آپ بھی کچھ آپ بھی کریں نا سر. میں ایک ایگزامپل کراتا ہوں سر. نصرکم. نصرکم کیا لگ رہا ہے؟ جی طارق صاحب. جی سر. تم سب نے مدد کی. سر زیادتی کر رہے ہیں آپ. نصرکم تھوڑی ہے، نصرکم ہے. سر نصرکم تھوڑی ہے. نصرکم کون سی گردان ہے؟ نصرکم تو کوئی گردان ہی نہیں ہے. نصرہ تو کون سا صیغہ لگ رہا ہے آپ کو؟ نصرہ میں نے. اچھا پہلا. نصرہ کون سا صیغہ لگ رہا ہے آپ کو؟ پہلا سر. پہلا صیغہ لگ رہا ہے. تو نصرکم کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے مدد کی. کم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ضمیر ہے مفعول کا. ضمیر ہے نا مفعول کا. تو اب وہ ترجمہ پھر کریں کیا؟ اس نے تم سب کی مدد کی. ہاں اس نے تمہاری مدد کی، اس نے تم سب کی مدد کی. اس نے تمہاری مدد کی، اس نے تم سب کی مدد کی. اردو میں جس مفہوم میں آپ لینا چاہیں جتنا بہتر لائیں. ٹھیک ہے نا. اس نے تمہاری مدد کی. فائل کو میں باہر لے کے آ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں نصرکم. اب یہ ملا کے لکھ نہیں سکتے تو پھر کیا کیا ہوا؟ اس پہ عارضی ضمہ دیا ہوا. نصرکم اللہ. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ نے تم سب کی مدد کی. اللہ نے تم سب کی مدد کی. اللہ نے تم سب کی مدد کی. کہاں مدد کی؟ ببدر. ببدر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بدر کیا لگ رہا ہے سر جی؟ یہ کیا لکھا ہے سر؟ واضح نہیں. جی سر یہ واضح نہیں ہے سر. کیا چیز واضح نہیں ہے بتائیے. سر نہیں آخری یہ جو سر لفظ کے بن لفظ واضح نہیں تھا. با دال بی بدر. اب واضح. جی صاحب. جی سر یہ جارا اور مجرور. جارا مجرور ہے سر. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ با جا رہا ہے اور اور بدر جو ہے مجرور ہے. مجرور سر. جارا مجرور مل کے متعلق کس کے متعلق ہوگا؟
किसके मुतालिक होगा? मफूल नहीं नहीं नहीं, फेल के मुतालिक होता है। किसके फेल, मुतालिक है? सॉरी फेल के। आप तर्जुमा जी करें, क्या नस्ल, तर्जुमा करेंगी? क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह ने तुम सबकी बदर में मदद की। अल्लाह ने तुम सबकी बदर में मदद की। मैं इससे पहले लगा देता हूँ लक़द। आप क्या तर्जुमा करेंगे? बिलाशुबा यकीनन या बिलाशुबा अल्लाह ने तुम सबकी बदर में मदद की। नहीं सर, कद का भी तो मफहूम लाएं। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने बदर में, अल्लाह बदर में तुम सबकी मदद कर चुका है। कर चुका है, कर चुका है डिफाइंड है, डेफिनेट है, कोई इसमें राय, दूसरी राय नहीं है। कर चुका है, हो चुकी है, काम हो चुका है और बिल्कुल करीब में हुआ है। सही, बिल्कुल करीब में हुआ है। तो कद क्या करता है? कद क्या करता है? कद हो या लक़द हो। लक़द जी जवाब कसम के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन मफहूम वो ही देता है। करता है क्या है? फेल को जो है वो माजी में ले जाता है और माजी करीब ताकीद में, पैदा कर देता है, माजी ताकीद पैदा करीब कर देता है। तो आप यकीनन, बिलाशुबा, बेशक का मफहूम देते हैं। नाम लग जाए तो डबल ताकीद का मफहूम दे देते हैं, इस मफहूम को। ठीक है सर जी, क्लियर है यहाँ तक? जी कोई सर। सवाल, कोई इश्काल नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल था। ठीक है जी। जुमला इसलिए याद है आपको सर जी? सर वो भूल जाता है, याद तो किया हुआ है लेकिन। जुमला इसलिए के अंदर अगर मनफी करना हो तो क्या करते थे? जुमला इसमें हमें नफी पैदा करनी है तो क्या करते थे? मैं आपसे कहता हूँ जैद नेक है, आप क्या कहते हैं? जैदुन सालिहुन। मैं आपसे कहता हूँ जैद नेक नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? सर वो माँ ज़ैदुन सालिह। माँ जैदुन सालिहुन, माँ इस्तेमाल कर। जुमला फेलिया माजी में अगर नफी पैदा करनी हो तो उसमें भी माँ इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी माँ इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कतबा, कतबा क्या तर्जुमा किया आपने? उसने लिखा। उसने लिखा। मैं इससे पहले माँ लगा देता हूँ। अब इसका क्या तर्जुमा हो जाएगा? उसने नहीं लिखा। उसने नहीं। मैं आपसे कहता हूं मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा, बताइए क्या अरबी होगी? इसमें कुरान पढ़ने की तिला नहीं। मैंने कुरान पढ़ा, क़राअतुल कुरान, कुरान। क़राअतुल कुरान, क़राअतुल कुरान मफ़ूल है ना? मफ़ूल है ना? हालत नसब में होगा। मैंने कुरान पढ़ा। मैं कहता हूं मैंने कुरान नहीं पढ़ा, तो क्या करूंगा? माँ तेरा। माँ क़राअतुल कुरान। फेल माजी में बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। फेल माजी को नफी करना है, फेल माजी में नफी का मफहूम पैदा करना है, माँ इस्तेमाल। फेल माजी में नफी का मफहूम इस्तेमाल करना है, माँ इस्तेमाल। फेल माजी, फेल जुमला इस्मिया के अंदर सवालिया बनाते थे तो क्या करते थे? जुमला इस्मिया में सवालिया बनाने के लिए क्या करते थे? सर वो हरूफ इस्तिफहाम यूज करते थे, हल, हरूफ इस्तिफहाम भी इस्तेमाल करते थे और अस्माए इस्तिफहाम भी अस्माए इस्तेमाल। इस्तिफहाम भी इस्तेमाल करते थे। जुमला फेलिया के अंदर अगर आपको सवालिया बनाना हो तो क्या करेंगे? वही हरूफ इस्तिफहाम, अलिफ या हल या फिर अस्माए इस्तिफहाम।
اسماء استفہام نکال کے دیکھ لیجئے گا. حروف استفہام دو ہی ہیں, الف اور حل, اور اسماء استفہام 7-8 ہیں, من ہے, ماں ہے, متا ہے, جیسے بھی ہے. سمپل وہی چیز جو رول وہاں اپلائی ہوتا تھا. ایگزامپل کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں تو نے دروازہ کھولا, تو نے دروازہ کھولا, عربی کریں, تو نے دروازہ کھولا. فتحت الباب, الگ الگ توڑ بابا. دے, الگ الگ کر کے بنائیں. تو نے دروازہ کھولا. فتحت, فتحت, فتحت تو نے کھولا. تو نے کیا کھولا؟ دروازہ. دروازہ. باب, الباب ملا کے پڑھیں گے تو فتحت الباب, تو نے دروازہ کھولا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تو نے دروازہ کھولا, کیا کریں گے؟ هل فتحت الباب؟ حل لگا دیں گے, ہاں لگا دیں. اب فتحت الباب, کیا تو نے دروازہ کھولا؟ اب فتحت الدروازہ, کیا تو نے دروازہ کھولا؟ اگر اس کا جواب دیں گی تو کیا کہیں گی آپ؟ نعم. اگر آپ کا جواب نفی میں دینا ہے تو کیا کہیں گی؟ ما فتحتی. لا نہیں, لا, یس سر, لا نہیں, ما فتحتو, فتحت. میں نے نہیں کھولا, الباب دروازہ. اور اگر اس کا جواب پوزیٹو میں دینا ہو تو کیا کہیں گی؟ نعم. نعم فتحتو, ہاں فتحت الباب, میں نے دروازہ کھولا, میں نے دروازہ کھولا. میں آپ سے فار ایگزامپل آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں رجاتا. رجاتا کا کیا مطلب ہوا؟ واپس لوٹا, تو واپس لوٹا. تو لوٹا, ہم. تو واپس لوٹا یا تو لوٹا. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو کب لوٹا, تو کب لوٹا. اب آپ مجھے متا رجع. بتائیں کہ اب اس کے اندر اسماء استفہام استعمال ہوگا یا حروف استفہام استعمال ہوگا؟ اسماء استفہام. کیوں اسماء کیوں ہوگا؟ کیونکہ کب پوچھا ہے نا سر, کیا نہیں پوچھا. کیونکہ ڈیٹیل چاہیے آپ کو. ہم. جب حروف استفہام آتا ہے تو ڈیٹیل نہیں چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوتا ہے. یہ جو ابھی آپ نے جواب دیا تھا فتحت البابا, اس کا آپ اتنا بھی جواب دے سکتے ہیں لا نہیں, نام ہاں. لیکن جب اس قسم کے سوال آئیں گے جس میں ڈیٹیل چاہیے, وہ آپ کو اسماء استفہام استعمال کرنا, اسماء استفہام استعمال کرنا. اور اسماء استفہام آپ کو پتہ ہے کیا بن کے آتے ہیں؟ اسماء استفہام کیا بن کے آتے ہیں؟ مبتدا بن کے آتے. اسماء استفہام کیا بن کے آتے ہیں؟ مبتدا بن کر آتے ہیں. مبتدا بن کر. رجاتا تو لوٹا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو لوٹا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کب لوٹا, تو میں کیا کہوں گا؟ متا رجعت. متا, متا رجاتا, تو کب لوٹا. ٹھیک ہے, تو کب لوٹا. ہو سکتا ہے آپ جواب دے دیں رجا تو عشاء, میں عشاء کے وقت لوٹا. ٹھیک ہے نا, یا میں عشاء کے وقت لوٹی. اس کی اگر انالیسس کریں گے تو آپ کیا انالیسس کریں گے؟ اس کی انالیسس بھی کریں اور اس کی انالیسس بھی کریں. جی فرا جی کتنے؟ جی سر. جی ان دونوں کی کریں انالیسس. سر یہ تو حرف استفہام پہلے آ گیا. ہاں اس کو آپ کہیں حروف استفہام, اس کو آپ کہیں حروف استفہام.
ٹھیک ہے. فتحاتوں کو آپ نے کیا کہا؟ فعل ہے سر، فعل کون سا فعل؟ فعل واحد، ماضی مذکر واحد حاضر. مذکر حاضر. اور البابا کیا ہو جائے گا؟ یہ مفعول ہے سر. آپ کہیں گے فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. کون سا جملہ فعلیہ ہوا؟ خبریہ کہ انشائیہ؟ خبری ہے سر. خبریہ. خبریہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ جس میں آپ کو کوئی خبر معلوم ہو، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، اور جب آپ کو کوئی سی چیز کی طلب معلوم ہو تو پھر وہ خبریہ نہیں ہوتی، کیا ہو جاتی ہے؟ انشائیہ ہو جاتی ہے. یہ طلب ہے نا، سوال پوچھا جا رہا ہے نا. جی 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 سوال پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ انشاءاللہ. انشائیہ ہو جائے گا. خبریہ کیا ہوتا ہے؟ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ خبریہ کی تعریف یاد کریں، شروع میں ہی بتائی تھی. خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ جب کوئی بات آپ کو معلوم ہو، وہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جی. لیکن انشائیہ کیا ہے؟ کہ جس میں آپ کو کوئی طلب معلوم ہو. وہ طلب آپ سے کوئی سوال کے طور پہ ہو سکتی ہے، وہ طلب آپ کو کوئی حکم کے طور پہ ہو سکتی ہے، وہ طلب آپ کو ندا کے طور پہ ہو سکتی ہے، کسی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر کوئی خبر کا مفہوم نہیں ہے، جھوٹی سچی کا انفارمیشن لی جا رہی، طلب کا مفہوم. اس کی انالیسس کیا کریں گے؟ اس کی انالیسس اس میں اسماء استفہام پہلے ہے. اسماء، آپ کو پتا ہے اسماء استفہام کیا بنتا ہے؟ مبتدا بنتا ہے. مبتدا بنتا ہے. یہ بن جائے گا مبتدا. رجاتا کا کریں، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ فعل ماضی، فعل ماضی واحد مذکر واحد حاضر. مذکر غائب. حاضر. اور مجھے بتائیے یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہوگی؟ رجاتا جی جی یہ جملہ فعلیہ ہوگی. یہ کون سا جملہ فعلیہ ہوا؟ خبریہ کہ وہ انشائیہ؟ خبری. یہ بھی یہ انشائیہ ہوا. رجاتا. سر مکس ہو رہا ہے یہ. رجاتا خبریہ خبریہ. اس میں طلب ہے. ہاں رجاتا تو خبریہ. لوٹا، ایسے ہی ہے نا. خبریہ. یہ جملہ فعلیہ خبریہ اس مبتدا کے لیے کیا بن جائے گی؟ خبر. خبر بن جائے گی. اس مبتدا کے لیے خبر بن جائے گی. اور یہ مبتدا اور خبر مل کے کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ. خبریہ. جملہ اس میں خبریہ بنے گی. کیا ہو رہا ہے؟ طلب مل رہی ہے کہ خبر مل رہی ہے؟ طلب. طلب. تو طلب کیا ہے؟ انشائیہ. طلب کیا چیز ہے؟ انشائیہ. انشائیہ. کیا فرق محسوس ہوا دونوں میں آپ کو؟ فرق کیا تھا؟ ایک جب صاحب یہ اتنے خاموش کیوں ہیں آپ؟ شہزاد صاحب آپ خاموش ہوتے مزہ نہیں آتا. نہیں سر وہ ہے، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسا مجھے نہ جو ہو فرق ایسا نہ ہو آپ سے دوبارہ ٹکے کھانے پڑ جائیں مجھے. وہ ٹکے کھلانا سر آسان ہے سر. جی فراز جی مجھے فرق بتائیے، کیا فرق ملا؟ سر اس میں جو پہلا والا ہم نے جملہ کیا ہے جس میں حرف آیا ہے وہ تو جملہ فعلیہ ہی رہا سر. یہ جملہ اسمیہ بن گیا. پہلا والے کے اندر کیونکہ حروف استفہام آیا تو جملے کا جو بیسک اسٹرکچر تھا اس میں فرق نہیں آیا، وہ جملہ فعلیہ ہی کہلایا. لیکن جب اس پہ حروف اسماء استفہام استعمال ہوئے اور اسماء استفہام مبتدا بن کے آتے ہیں، ایسی صورت میں وہ جو جملہ تھا وہ جملہ اسمیہ بن گیا. فرق صرف یہ تھا کہ اس کی جو خبر تھی وہ پورا ایک جملہ تھا، اس کی جو اس مبتدا کی جو خبر تھی وہ خود بھی ایک خبر، وہ خود بھی ایک جملہ تھا، وہ خود ایک جملہ تھا، جملہ فعلیہ تھا.
وہ جملہ فعلیہ خبریہ تھا، وہ جملہ فعلیہ خبریہ اس مبتدا حروف اسماء استفہام کے لیے خبر بن کے پھر وہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر انشائیہ. جی شہزاد صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے، کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اسے مجھے بھی یہی فرق لگا تھا کہ جو پہلا حصہ ہے اس کا، اس میں وہ جملہ فعلیہ تھا، اور دوسرا جو ہے وہ جملہ اسمیہ جس میں ہاں وہ دیکھیں جس طرح سے پہلے بھی ہم نے جب جملہ اسمیہ میں بھی پڑھا تھا کہ جو اسماء استفہام ہوتے ہیں، اسماء استفہام استعمال اسی لیے ہوتے ہیں، سوری حروف استفہام جس میں آپ کو جواب جو ہے نا ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے، اور یہ دونوں میں ایک ہی طرح سے کریکٹر دیتا ہے. لیکن اسماء استفہام اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ اس سینس میں کہ پھر مبتدا بنتا ہے ڈائریکٹ. حروف استفہام مبتدا نہیں بنتا، وہ سوالیہ کہلاتا ہے، وہ مبتدا نہیں بنتا، لیکن یہ مبتدا بن جاتا. اگر یہ اسم کے ساتھ آتا تو جملہ اسمیہ بن جاتا، فعل کے ساتھ آتا تو جملہ فعلیہ بن گیا. لیکن جب اسماء استفہام آئے گا، چاہے وہ فعل پہ داخل ہو چاہے وہ اسم پہ داخل ہو، وہ جملہ اسمیہ ہی بنے، وہ جملہ اسمیہ ہی بنے. یہ پوائنٹ آپ نظر میں رکھیں. بیسک چیزیں تھی، 2-3 چیزیں چھوٹی چھوٹی تھی، وہ ساری میں نے آپ کو کور کرائی. ایک آپ کی آخری چیز رہ گئی ہے جملہ فعلیہ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے آپ کو کرانے کی، اور پھر ہم انشاءاللہ یا تو کچھ تھوڑی سی ایکسرسائز اور کریں گے، اور پھر جو ہے نا انشاءاللہ ہم اللہ نے اگر زندگی دی تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ فعل مضارع کا پارٹ شروع کریں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی. یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ ہم نے فعل ماضی کے اوپر جتنا کام کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ جب فعل مضارع شروع کریں گے، ابھی تو ایک چیز باقی ہے ماضی کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں فنش کر لیں گے. تو بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر ہم نہیں پڑھیں گے فعل مضارع. فعل مضارع آپ کے ساتھ صرف اس کے گردان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، گردان کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور باقی کوئی ایک آدھ آپ کے ساتھ جملہ کر لیں گے، کیونکہ جملے کا پیٹرن وہی ہوگا. اسی طرح سے فاعل حالت رفع میں ہوگا، فاعل جو ظاہر ہو سکتا ہے، فاعل ضمیر ہو سکتا ہے، ضمیر ہوگا تو وہی قانون ہے جو ماضی میں تھا، اور ظاہر ہوگا تو بھی وہی قانون ہے، مفعول کا بھی وہی قانون ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ہاں نفی کا طریقہ ماں مختلف ہے، ماں کی جگہ کوئی اور حرف استعمال ہوتا ہے. استفہام ایز اٹ از رہے گا، کوئی فرق نہیں ہے. تاکید کا، جیسے یہاں تاکید کا طریقہ تھا قد آتا ہے، وہاں کچھ اور آتا ہے. قرآن مجید میں استعمال بھی بہت زیادہ ہوا ہے. وہ ایک دو جو نئی چیزیں ہوں گی اس کو ہم کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک وہ حصہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، حیاتی دی، تو وہ حصہ آپ کے ساتھ کریں گے جس سے قرآن مجید کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ آپ کے سامنے نکھر کے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. تو آج کے حوالے سے کلاس کے اندر میرے خیال میں کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں تھی. کچھ ایکسرسائز بھیجوں گا میں انشاءاللہ، آپ کو کرنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ سوال ہے اگر آج کی کلاس کے حوالے سے، آج کی کسی سبجیکٹ کے بارے میں؟ طارق صاحب آپ کے پاس، نہال صاحب آپ کے پاس، شہزاد صاحب آپ کے پاس، فرا جی آپ کے پاس، ہمارے ظفر صاحب تو بس خاموش ہمیشہ پارٹیسپیشن کرتے ہیں. تو کسی کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو سر پلیز پوچھیے مجھ سے. جی سر، کسی کے پاس کوئی سوال؟ نہیں سر اس وقت تو نہیں ہے سر. نہیں ہے سر، چلیں سر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آنا بھی نہیں چاہیے. آج تو بہت آسان، میرے خیال میں کافی آسان آج کا دن تھا. کیا خیال ہے سر؟ سر وہ نئی چیزیں تھیں، وہ سمجھ آ جاتی ہیں بعد میں، وہ نئی چیز اپلائی تو بیسکلی ایک ہی تھی نا، قد. باقی نفی آپ پڑھ چکے تھے، جملہ اسمیہ میں آپ پڑھ چکے تھے، وہی ماں استعمال ہو رہا ہے. سوالیہ بھی آپ پڑھ چکے تھے، بس صرف میں نے آپ کو فارمیشن ایک بتا دی. باقی تو ساری چیز آپ کو اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا. نفی پیدا کرنی ہے، ماضی کے اندر نفی پیدا کرنی ہے، آنکھ بند کرے ماں لگا دو. سوال کرنا ہے، اگر سوال کا جواب ہاں یا نہ میں چاہیے تو حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں، اور اگر اس کی ڈیٹیل چاہیے تو پھر اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں. تو وہ جو اسماء استفہام آپ نے پڑھے تھے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا کون کون سے تھے. من ہے، ما ہے، کیفا ہے، متا ہے، ایو ہے، ہاں وہ سارے آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا نظر میں، بس اور کچھ بھی. ٹھیک ہے سر جی، تو انشاءاللہ اچھا سر تعالیٰ باقی جگہ
عام لینگویج میں کبھی کبھی یہ لا بھی استعمال کرتے ہیں وہ تو اس آپ کو جگہ بتا دیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بتا دیں گے سر، Yes. صبر کر جائیں تھوڑا سا. لا مستقبل کے لیے آتا ہے. عام ٹھیک ہے زبان میں تو دیکھیں جب آپ اسٹریٹ لینگویج میں بات کرتے ہیں نا اس میں تو کچھ جی بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک لیکن اگر آپ اس میں جائیں گے پیور لنگوسٹک لینگویج میں تو ماں جو ہے ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لا جو ہے مستقبل کے لیے. ٹھیک وہ چھوٹی چیزیں، وہ میں نے کہا وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اس میں. ٹھیک ٹھیک ہے سر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم